خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور بزرگ نام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہی خوبصورت پروگرام جس پر ہم نے گزشتہ پروگرام میں گفتگو کی کہ آپ کیا سنتے ہیں، اور بہت ہی بہترین گفتگو تھی، بہت خوبصورت حوالے جات تھے اور بہت ساری مثالیں تھیں۔ سسٹر روبینہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کلام مقدس میں سے ریلیٹ کرتے ہوئے، ہماری زندگی کے واقعات کو ریلیٹ کرتے ہوئے بہت ہی باریکی سے اور تفصیلی طور پر ہمیں بتایا کہ ہم کیا سنتے ہیں، ہمیں کیا سننا ہے اور ہم کیا سننا چاہتے ہیں، ہمیں کیا پسند ہے سننا۔ اس پر ہم نے بہت ساری گفتگو کی، مگر بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے سسٹر کو ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، سارا کچھ، کیونکہ مختلف جگہوں پر لوگوں کے پاس مختلف ٹائمنگ میں پہنچتا ہے، تو تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ اسی کو ہی آپ کنٹینیو کریں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں پہلے سیمیول کے اوپر ہم نے گفتگو کی، اور یعقوب کے خط سے ہم نے گفتگو کی، اور اعمال کی کتاب سے ہم نے ریفرنس لیے تھے، اور امید ہے کہ ہماری ناظرین نے ضرور فارغ وقت میں ان کا مطالعہ کیا ہوگا، غور و فکر کیا ہوگا۔ اور آج بھی میں چاہوں گی کہ شاید آپ ریفرنس سے شروع کرنا چاہیں گے، بالکل تو ضرور پلیز رہنمائی کیجیے۔ بالکل، جس طرح ابھی ہماری گفتگو ختم ہوئی ہے کہ ہمیں کس سے سننا چاہیے، لازم ہے کہ ہم سن کس سے رہے ہیں، ہم سے بول کون رہا ہے۔ اور ہمارا جو آج کا حوالہ ہے وہ پیدائش 12واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گی۔ اور کلام ہمیں بتاتا ہے، اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ آمین، آمین۔ جس طرح ہم نے سٹارٹ میں جو میں نے کہا کہ خداوند نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ سننا جو ہے وہ ایک برکت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں پر ہمیں اس کا جو ریفرنس بھی مل گیا ہے کہ باپ ابراہم نے خدا کی آواز کو سنا، اور وہ اس وقت اپنے باپ کے گھر میں تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ باپ کے گھر میں ان کا بزنس کیا تھا، ان کا کاروبار کیا تھا، وہ بدھ وہ بناتے ہوتے تھے، اور یہاں پر بھی دکھائی کوئی نہیں دیا۔ جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے اعمال کی کتاب میں سے لیا تو وہاں پہ دکھائی نہیں دیا، وہاں پہ سنائی ہی دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے زبردست سورما ہے کہ یہ خدا کی آواز کو سننے والے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سننا ایک برکت ہے، کہ وہ ساتھ ہی خداوند کہہ رہے کہ اگر تو سن کے نکل آتا ہے باہر، اپنے ناطے داروں رشتہ داروں میں سے باہر آ جاتا ہے، تو پھر تو کیا ہوگا، تو باعث برکت ہوگا، اور پھر جو اور لکھا زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے برکت پائیں گے۔ اب ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو اپنے خدا کی سنتے یا جو اپنے ماں باپ کی سنتے ہیں وہ تو برکت پاتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی برکت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جس طرح ہم نے آگے ہم پڑھتے ہیں تو جس طرح باپ ابراہم کے ساتھ لوط بھی آ گیا ہے، باپ ابراہم نے اپنے بھتیجے کو ساتھ میں لے لیا ہے، تو کیا صرف باپ ابراہم ہی برکت پا رہے ہیں؟ لوط بھی آپ دیکھیں برکت پا رہا ہے۔ تو اور پھر ایک اور بات لکھی ہے کہ جو تجھے برکت دیں گے میں ان کو برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان کو لعنت دوں گا۔ کتنی زبردست جو برکتیں ہیں سننے والے کے ساتھ خداوند نے جوڑ دی ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ برکت ایسی ہے کہ جس طرح آگے چل کے ہم سنتے ہیں، اور آج بھی کچھ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہی دعا کرتے، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا۔ اور اگر ہم اس کا اسٹارٹ دیکھیں، اس کی ابتدا دیکھیں تو سننے سے ہی ہو رہی ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے کلام کوڈ کیا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بزرگ نے خدا کی آواز کو سنا ہے، اور ایمان کے ساتھ اس آواز پر انہوں نے اسٹارٹ لیا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں ناطے داروں سے دور ہوئے ہیں۔ آج ہم بولتے رہتے ہیں کہ اس چیز سے باز آ جائیں، بیٹا یہ چیز مت کریں، بیٹا ایسے مت جائیں۔ زیادہ تر ہم نوجوانوں کو یہی بولتے رہتے، بائک اس طرح مت چلائیں، سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز مت کریں، سنتے ہیں۔ بیٹیوں کو بول دو نا کہ سر پہ دوپٹہ لے لیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح سے جائیں،
تو وہ پھر ابھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اب تو فیشن ہے ایسا، اب تو یہ ہے ایسا، تو اماں سب یہ کرتے ہیں، تو ابا سب یہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے سب کے ساتھ مل جانا ہے، اگر باپ ابراہم وہیں پر رہ جاتے تو کیا اکیلے ان کا کوئی نام ہوتا؟ آج خدا نے اپنی پہچان ان کے ساتھ ٹھہرائی ہے کہ ابراہیم کا خدا، یعقوب کا خدا، اسحاق کا خدا۔ تو یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے سنا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم بزرگ اسحاق کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اس وقت مصر میں تھے اور مصر میں کال پڑا اور وہ کہیں اور شفٹ ہونا چاہ رہے، لیکن خداوند نے کہا تو یہیں پہ رہ، میں تیرے ساتھ ہوں، اور اسی موسم میں، اسی جگہ پہ، اسی بنجر زمین میں تو بیج کو ڈال۔ اور اگر وہ میرے اور آپ کی طرح ہوتا یا ہمارے ہوشیار بچوں کی طرح ہوتا تو وہ تو کیلکولیشن کرنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ تو بنجر زمین ہے، ہمارا بیج بھی چلا جائے گا، ہماری محنت بھی ضائع ہو جائے گی، اور سب چیزوں کو وہ کاؤنٹ کر لیتے کہ یہ یہاں پہ تو پھل نہیں اگ سکتا۔ میں اور آپ ہوتے تو ہم بھی ایسا ہی بولتے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسے کیسے مشکل وقت میں خدا کی آواز کو سنا ہے، اور پھر آگے لکھا ہے کہ خدا نے اس کو 100% دیا ہے، وہ بنجر زمین میں، وہ کال والی جگہ پر، اور جب پانی نہیں ہے، کچھ نہیں، کیسے اس نے وہ جو ہے اپنے بیجوں کو پانی لگایا ہوگا، کیسے کتنے مشکل وقت ہوگا وہ، جب پانی کا وقت ہوگا تو کال ہے، پانی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو زمین میں پپڑیاں اس کو نظر آتی ہوں گی، لیکن وہ ایمان پہ قائم ہے کہ میرے خدا نے کہا ہے، اور وہ جو کہنے والا ہے نا وہ کرنے والا بھی ہے۔ یہ تو ایسا خدا ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں جہاں پر بکھیرتا نہیں میں تو وہاں سے سمیٹنے والا خدا ہوں، اور میں جہاں پر بوتا نہیں میں تو وہاں سے کاٹ لیتا ہوں۔ لیکن آج ہماری کم اعتقادی، ہم کہتے ہیں خدا میں نے تو یہ نہیں کیا، خدا میں نے تو یہ نہیں کیا۔ اس نے کب کہا تیری راست بازی ہی ہے؟ اس نے تو کہا میری راست بازی میں نے تمہیں دی ہے، میری راست بازی میں تم شامل ہوئے ہو۔ تو آج بھی ہم اس طریقے سے خدا کی آواز کو نہیں سنتے، تبھی ہم ان چیزوں کو حاصل بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے، کیونکہ میں تو اس کلام سے بڑی برکت پا رہی ہوں، جو کوئی رہی صحیح کسر ہوتی ہے نا تو خدا اپنے کلام سے ہی دور کرتے ہیں، اور میں کسی کی سن کے تسلی پانے والی نہیں ہوں جب تک مجھے انتھیٹک چیز نہیں مل جاتی ہے، اور جب پھر مجھے مل جاتی پھر میں اس پہ کھڑی ہو جاتی، پھر میں ذرا سے بھی آواز سنتی ہوں نا تو پھر میں کہتی ہوں کہ جس نے کہا ہے نا وہ کرے گا، تو مجھے تو نہیں کرنا ہے، تو صرف ہمیں کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہم جب کھڑے ہو جاتے خداوند کام کرتا۔ اسی طرح بزرگ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج ہم بری باتوں سے نہیں نکلتے، آج ہم کہتے میں نے اگر اماں کا گھر چھوڑ دیا تو پھر جب میں جاب پہ جاتی ہوں تو میرے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ ایسے ہی ہوتا ہے، اماں کے پیچھے آج کل ہم اس لیے وجہ سے بھی نہیں چھوڑتے کہ ہمارے مطلب ہے، ٹھیک ہے، اور داماد بھی خوش رہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس وقت ان کو بھی نہیں پرابلم ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اماں سنبھال رہی ہے تو پھر اماں سے پرابلم نہیں ہوتی ہے، لیکن اور چیزوں میں پھر ہو بھی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج ہم اپنے مطلب کے پیچھے سب کچھ کرنے کے لیے، لیکن ہمارے مطلب، ہمارے مقصد دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اگر ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے، اگر ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے۔ خداوند کی آواز کو سن کر جب آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا وہ نعمتیں برکتیں بھی ہمیں دیتا ہے جو ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں اور ہمارے کانوں نے سنی نہیں اور ہمارے دل میں بھی نہیں آئی ہیں، مگر ایک کہا سننے کے لیے خدا وہ ہماری زندگی میں کر دیتا ہے۔ تو سننا کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ اگر ہم خدا سے سنیں تو کبھی بھی شک نہ کریں، کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، باپ ابراہیم کی طرح نکل پڑے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرے گا۔ اب ہم دوسری ایک جو پوائنٹ کو دیکھیں گے وہ ہے پہلا سیموئیل اور اس کا 15واں باب ہے، اور یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ نہ سننے سے ہماری زندگی میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 15واں باب ہے اور پہلی آیت ہے، اور یہاں پہ کلام ہمیں بتاتا ہے اور سیموئیل نے ساؤل سے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسح کروں تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ سو اب تو خداوند کی باتیں سن۔ رب الالفاظ یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ
अमालीक ने इसराइल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा, अमालीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरख्वार, बैल, भेड़, बकरियां, ऊँट और गधे सबको कत्ल कर डाल। आमीन आमीन। आप देखें कि खुदावन ने साउल बादशाह से कहा कि तू जा और जाके वहाँ पर सब कुछ ख़त्म कर देना, और लेकिन आप देख लें कि उसने खुदा की आवाज़ को ना सुना, और ना सुनने की वजह से आगे हम पढ़ेंगे 9वीं आयत, लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अज्जाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, गाय, बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बरों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा, और उनको नेस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ को जो नाकस और नकम्मी थी नेस्त कर दिया। आप देखिए कि खुदावन ने उसे कहा कि सब चीज़ों को तूने बर्बाद कर देना है, तबाह कर देना है, क्योंकि इस कौम ने, जब मेरी कौम जो बनी इसराइल थी वो जब मिस्र से निकल कर आई थी तो इन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया था। तो खुदा को ये चीज़ नापसंद ठहरी, और खुदावन ने जब साउल बादशाह को मुकर्रर किया और कहा, और ये पहला ही हुक्म दिया कि आपने ये कुछ करना है, मगर उसने क्या किया, सारी नकम्मी चीज़ों को मार दिया, मगर जो अच्छी अच्छी उसको लगी। और फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो जो साउल था वो लोगों की बात बहुत ज़्यादा सुनता था, और वो खुदा की कम सुनता था, क्योंकि खुदा से उसकी रफ़ाकत नहीं थी। जिस तरह हमने पिछले वो प्रोग्राम में रफ़ाकत के बारे में बहुत सारी बात की है कि जब हम असली में रहते हैं तो फिर हमें नकली की पहचान हो जाती है। तो वो हमेशा ही, आगे कलाम में लिखा है, वो हमेशा लोगों से डरा, मैं लोगों से डरा और मैंने ये कर लिया, मैं लोगों से डरा और मैंने ये कर लिया, मगर वो खुदा से नहीं डरा है। वो खुदा को उसने बिल्कुल ही वो समझा कि शायद मैं इसको फिर मना लूँगा, जैसे आजकल बच्चे करते हैं कि अगर नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं, है तो हमारे माँ बाप हैं, हम इनको मना लेंगे, फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी, फिर से वो लाड प्यार शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कलाम में बता रहा 10वीं आयत में, तब खुदावन का कलाम सैमुएल को पहुँचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। आप देख लें पैदाइश की किताब में खुदा यही कहता है कि इंसान को बना के ना मैं खुश नहीं हुआ, क्योंकि इसके इरादे हमेशा से बुराई के हैं, भलाई के नहीं है। तो इसी तरह खुदावन जो खुदा की नहीं मानता या खुदा की नहीं सुनता तो खुदा उससे खुश नहीं होता, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस सैमुएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावन से फरियाद करता रहा, और सैमुएल सुबह सवेरे उठकर साउल से मुलाकात करे, और सैमुएल को खबर मिली कि साउल करमल को आया था और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की, और फिर गुजरानता हुआ जिलजाल को गया। इसी तरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर सैमुएल नबी को पता लग गया है कि साउल जो है उसने खुदा के हुक्म को पूरा नहीं किया है, उसने खुदा के हुक्म अदूली की है। जो कुछ खुदा ने किया उसने एज इट इज़ नहीं किया, उसको जो अच्छा लगा, जो उसको लगा कि ये मेरे फ़ायदे की बात है, मैं इसको पूरा कर लूँ, मगर खुदा की बात को उसने नहीं सुना। अक्सर ऐसे होता है, खुदा हमें मना कर देना कि इस चीज़ को नहीं जाना या ये जॉब नहीं करनी, वहाँ पर हमें हमारे फ़ायदे नज़र आ रहे होते हैं। जिस तरह अभी मैंने बात की कि मकसद हम अपने बच्चों को उन जगहों पे नहीं लेकर आते क्योंकि सैलरीज कम है, बढ़ती के जो मौके हैं वो कम है, लेकिन हम सिर्फ बढ़ती को देखते रहेंगे तो हमारे बच्चों में वो चीज़ें नहीं आएंगी जो खुदा चाहता है। क्योंकि कलाम में लिखा है अपने बच्चे की उस राह पे तरबियत कर जिस पे उसको जाना है। आगे हम देखते हैं 19वीं आयत है, पस तूने खुदावन की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर लूट कर वो काम कर गुजरा जो खुदावन की नज़र में बुरा है। वो समझ रहा था कि मैं खुदा के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं खुदावन के लिए कुछ बना रहा हूँ। आगे 22वीं आयत में सैमुएल ने कहा, क्या खुदावन सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए? देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसे मूर्तों और बुतों की परस्तिश। सो
چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا کہ بادشاہ نہ رہے۔ کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی سزا ہے کہ وہ بادشاہ ہی نہ رہے۔ خداوند نے اس کو اس بات سے، اس عہدے سے رد کر دیا، اور خدا اپنے فیصلے پہ پچھتایا کہ میں نے اس کو یہ عہدہ کیوں دیا، یہ جگہ کیوں دی۔ آج بہت ساری جگہیں خداوند نے ہمیں دی ہیں، جس طرح آپ کو یہ جگہ دی ہے۔ اگر آپ اس فرما برداری کے ساتھ، اس جوش اور جذبے کے ساتھ جس سے شروع کیا تھا، کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم روح میں شروع کرتے ہیں اور جسم میں چھوڑتے ہیں، اور جسم میں شروع کر کے ہم روح میں چھوڑ دیتے ہیں، دونوں چیزیں ٹھیک نہیں۔ جب روح میں شروع کیا تو پھر روح میں ہی وہ پورا ہوگا، وہ جسم میں پورا نہیں ہوگا۔ جو چیزیں روحانی ہیں وہ ہم دیدنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور نہ وہ خدا دکھائے گا جب تک ہم اپنی آنکھوں کو بند نہ کریں گے اور اس کی طرف اپنی آنکھیں نہیں لگائیں گے، تب تک ہماری زندگیوں میں وہ باتیں پوری نہیں ہوں گی۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ کلام آج بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے بڑا زبردست ہو جائے گا، کیونکہ ہم سمجھتے نہیں مانا تو کوئی بات نہیں، میری امی ہے، میرا ابا ہے، چلو باس ہے، تھوڑا میں منا لوں گی، یا بعد میں منا لوں گی، یا بعد میں کوئی نہ کوئی ریزن پیش کر دوں گی۔ لیکن آپ دیکھ لیں، جب مجھے خداوند نے کافی سال پہلے ایک بات کی، کلام پورا ہوگا تو کام بھی پورا ہوگا۔ تو ہم کلام تو پورا کرتے نہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ کام پورا ہو جائے۔ تو خدا ہمارے کام اس وقت تک پورے نہیں کرے گا جب تک ہم کلام کو پورا نہ کریں گے۔ ایک اور پوائنٹ ہے اس میں، 7ویں آیت ہے، تب سیموئیل نے اس سے کہا، خداوند نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین لی، اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تجھ سے بہتر ہے دے دی، اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں کہ پچھتائے۔ انسان نہیں کہ وہ پچھتائے۔ جب پھر وہ رد کر دیتا ہے نا کہ ساؤل اب میرے لیے بادشاہ نہیں ہے، تو پھر اس نے رد کر دیا۔ پھر اس نے کہا، پھر خداوند سیموئیل نبی سے بھی کہتا ہے کہ پچھتاتا نہ رہے، روتا نہ رہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب ہم بات نہیں مانتے یا ہم اس کی حکم عدولی کر دیتے، پھر ہم پچھتاتے رہتے ہیں۔ خدا کو پچھتانا بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ انسان نہیں ہے جو پچھتائے۔ تو انسان پچھتاتا رہتا ہے، میں نے کیوں نہ کر لیا، میں نے کیوں۔ تو ہم کیوں نہیں کہ ہم پہلے خدا کی سن لیں تاکہ ہم اس سزا سے بچ جائیں۔ آج میں کہتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ یہ چیز ہے کہ ہم کسی کو رد کرتے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں سنتے، تو ہم نے اس کو نارمل بنا لیا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں وہاں پہ گناہ لگتا نہیں ہے جہاں پر عام وہ ہو جاتا ہے، وہ عام بات ہو جاتی ہے۔ آج کل گھر میں یہ عام بات ہے، ٹھیک ہے، نہ بیٹے سنتے ہیں، نہ بیٹیاں سنتی، نہ آگے بہویں سنتی، نہ داماد سنتے ہیں۔ تو یہ نارمل ہو چکا ہوا ہے کہ میں نے اپنی سہولت کے حساب سے اس کام کو کرنا ہے۔ تو اماں جی میری سہولت ہوگی تو میں یہ کام کر دوں گا، نہیں ہے تو برا مت منانا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک وہ ہے، اور پھر ساتھ میں ہم کہہ دیتے سوری، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک زبردست الفاظ ہے، سوری۔ تو وہ پھر ماں باپ بھی اب وہ بیچارے نا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، یوز ٹو ہو گیا، کیونکہ بار بار جو چیز ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو جاتے۔ پھر ہم اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی بڑی سزا جو ہے وہ ساؤل بادشاہ کو بھگتنی پڑی، کہ جب خدا رد کر دیتا ہے نا تو پھر آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم 7ویں آیت سے لیتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، اس نے نافرمانی کر لی، خدا نے کسی اور کو چن لیا۔ ابھی داؤد بادشاہ بھی نہیں بنا ہے، لیکن عورتوں نے بولنا شروع کر دیا۔ عورتیں بہت بولتی ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بولتی ہیں کہ کسی کی زندگی بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو، پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اور ساؤل نہایت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی، اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے، سو بادشاہی کے لیے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے۔ سو اس دن سے آگے کو ساؤل داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا، اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی، اور وہ گھر کے اندر نبوت کرنے اور داؤد
रोज़ की तरह अपने हाथ से बजाता था और साउल अपने हाथ में अपने बाला लिए था। आगे आप सबको पता है, मैं इसी पे बात करना चाहूँगी कि आप देखें खुदा की नाफरमानी आपको बुरी बदरूहों में गिरफ्तार कर देती है। खुदा की तरफ से लिखा गया, खुदा की तरफ से बुरी रूह जो थी उस पर नाजिल हुई। और एक ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है शहीना, आजकल लोग नबूवत 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 करते हैं, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त पॉइंट है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं ये कहती चलूँ कि और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह साउल पर ज़ोर से नाजिल हुई और वो घर के अंदर क्या करने लग गया, नबूवत करने लग गया। आज हम किसी की भी बात को सुनते हैं, हम कहते हैं ये प्रॉफिट है, ये नबिया है, और गलत गलत नबूवतें लोग करना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब कलाम हमें बता रहा है कि बुरी रूह के कब्ज़े में भी होकर लोग नबूवतें करते हैं, ये कलाम बता रहा है। तो कलाम सच्चा है। आप कोई बोले कि नहीं जी मुझ पे बुरी रूह नहीं है, अगर आपका खुदा के साथ ताल्लुक़ नहीं है, आप देख लें कि मैंने साउल बादशाह की ज़िंदगी से जितना भी सीखा, मैंने उसको खुदा की कुर्बत में नहीं देखा है। और जब आप खुदा की कुर्बत में नहीं है तो आप देख लें बुरी रूहें नाजिल हो जाती हैं। आज आप देखते हैं बच्चों का जो एग्रेसिव पन है, देखते हैं कि किस हद तक है, बेटियां किस हद तक नाफरमान है, किस हद तक वो उन रूल रेगुलेशंस को नहीं मानती है। वो कहती है कि नहीं अब तो दौर बदल गया, मैं इतनी पढ़ी लिखी, या मेरे जो काम की रिक्वायर है वो मुझे ये कहती है। तो क्या कभी हम गैर कौमों की तरफ देखते हैं कि वो लंदन अमेरिका जैसे मुल्कों में भी स्कार्फ नहीं उतारती हैं? वो उन्होंने वहाँ पर भी जाके इतनी ज़्यादा लड़ाई मोल ले ली, वो उन्होंने केस कर दिए लोगों पर कि जी हम हिजाब नहीं उतारेंगे। मगर यहाँ पर क्या है जो हमारे बच्चे उस तरह से कलाम को नहीं सुनते? ये हिजाब हो गए, बुरखे हो गए, ये तो कलाम में है, ये तो हमारा है। आप देख लें रिबका जब इसहाक से मिलने के लिए आ रही तो उसने बुरका पहना हुआ। तो आज हमने उसको छोड़ दिया, हमारी जितनी अच्छी चीज़ें थी वो गैर कौमों ने अडॉप्ट कर ली। लेकिन अब जब वो कभी हमारे बच्चों को देखते हैं स्कार्फ या बुरखे में तो कहते हैं हमारी तरफ से लिया, या फिर उनको शक होता है कि कहीं इन्होंने कलमा तो नहीं पढ़ लिया। सही सही कह रहे हैं। तो आप देख लें कि हम कहाँ पर आ गए हैं। कलाम को पकड़े ना रहने से, कलाम को थामे ना रहने से हम कहाँ तक गिर गए हैं हमें पता भी नहीं चल रहा है। आप देख लें साउल ने एक खुदा का हुक्म नहीं माना, और खुदा बता रहा है कि कुर्बानियाँ मत चढ़ाएं। ठीक है, संडे को ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल आप चर्च जा रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं दया यकियाँ और हदिये दे रहे हैं, मगर मेरा हुक्म नहीं मान रहे हैं, आप उस मेरी किताब को नहीं मान रहे। जिस तरह यूहन्ना की इंजील में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम है, मेरी बातें तुझ में कायम है, तो फिर तुम मेरे शागिर्द हो। अगर खुदावन जो कुछ हमसे कहता है उसकी बातें हम में कायम है, अगर खुदावन ने जो कुछ इसको कहा था ये पूरी फर्मा बरदारी करता है, ये कुर्बानियाँ ना चढ़ाता, इसने कुर्बानी के लिए निकाल लिए ना। क्या खुदा ने कुर्बानी को कबूल किया? क्या हम कहते हैं कि मेरा ये बच्चा खुदा तेरे लिए है, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ उसको सिर्फ दुनियावी तालीम वो दे रहे होते हैं, उस तरीके से खुदा के करीब नहीं रखते हैं? तो ये बहुत सीखने की बात है कि नाफरमानी के साथ बुरी रूहें आ जाती हैं, और फिर बुरी रूहें ना वो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने देती हैं। और जिस घर में एक में बुरी रूह होती है तो पूरा घर परेशान होता है। आप देख लें माँ बाप परेशान होते हैं, औलादें परेशान होती हैं, हमारे आस पड़ोस वाले परेशान होते हैं कि हर वक्त इनके घर से चीखों की आवाज़ आती है, हर वक्त इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। आप देख लें कि जब दाऊद बजाता था तो इसको सुकून आता था, वरना ये बादशाह था तो ये घर में या महल में किस तरह से तूफान बर्पा करता होगा, किस तरह से हर किसी को इसने परेशान किया होगा। नौकर भी डरते होंगे, बीवियाँ भी खौफजदा होती होंगी। तो एक घर का माहौल ही बदल जाता है। अगर हम फर्मा बरदार हैं तो हमारे बच्चे भी फर्मा बरदार होने चाहिए। उसके लिए बेशक आप लाठी उठाएं, छड़ी उठाएं, मर नहीं जाएगा। तरबियत करने के लिए आपको भी एक्टिव होने की ज़रूरत होती है, आपको भी मुश्किल में से गुजरना होता है। अगर ये खुदा के कलाम को पूरा कर लेता तो इसकी जगह कोई और नहीं आता। आज सोचने की बात है, अगर मैंने खुदा की आवाज़ को नहीं सुना तो ज़रूर है कि किसी वक्त भी वो हमें वहाँ से निकाले और किसी और जगह पर फेंक दे। तो हमें जो हमने इतनी मेहनत की है तो कोई
جو عقلمند شخص ہے وہ اپنی محنت کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھے گا یا وہ پروان چڑھتے ہوئے دیکھنا چاہے گا؟ یہ تو بے وقوفی ہے. وہ کہتا ہے، وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا تو کوئی بڑی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج جو ہے بہت سخت ضرورت ہے کہ چرچز میں بھی، سنڈے اسکولوں میں بھی بتایا جائے کہ اپنے ماں باپ کی آواز کو سننا ہے، اپنے خدا کی آواز کو سننا ہے. سننے والے کان جو ہے وہ تیز ہونے چاہیے. تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اس کلام سے ہم سب کو بہت برکت دی ہے. ناظرین، اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم اسی پر ہی بات کر رہے تھے اور میں بھی اس بات پر سوچ رہی تھی کہ سننے کے لیے آپ کے اندر صبر کا ہونا بہت ضروری ہے، تحمل کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ سسٹر نے پروگرام میں بہت بار یہ بات ریپیٹ کی کہ ہم سننا پسند نہیں کرتے، ہم بولنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ سننے کے لیے خدا نے 2 کان دیے ہیں. تو اور یہ واقعی سچ ہے. آج کل ہم صرف بولنا پسند کرتے ہیں. ایون ہم خدا کی رفاقت میں بھی زیادہ بولنا پسند کرتے ہیں، اور جب خدا کی آواز کو سننے کی باری آتی ہے یا جب خداوند کا پاک روح بولنا شروع کرتا ہے تو ہم اس جگہ سے، اس ماحول سے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم بول چکے ہیں، ہمارا بولنا ہو چکا ہے اور خدا سنے گا اور خدا جواب دے گا. اور جب خدا کی باری آتی ہے تب ہم وہاں موجود نہیں ہوتے اور وہ برکت کوئی اور لے جاتا ہے. کم بولیں اور زیادہ سنیں. اگلا پروگرام بھی ہم اسی پر ہی کریں گے. بہت ساری گفتگو باقی ہے، بہت ساری ایسی باتیں باقی ہیں جس کو شاید ہم نے کبھی سنا نہ ہو، مگر ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اور ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے کامنٹس کی ضرورت ہے، آپ کے شیئرز کی ضرورت ہے. اس اسکرین پر پروگرام کے اختتام میں ساری ڈیٹیلز ہماری موجود ہوں گی. آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. جہاں رہیں خوش رہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.